وزیرستان کی 5 مشہور خواتین پر بات کرنے سے پہلے اپنے پچھلی ویڈیو پر کچھ لوگوں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات پر چند گزارشات۔ وزیرستان کے 10 مشہور لوگوں کی ویڈیو کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ویڈیو کے شروع میں ہی ہم نے کہا کہ وزیرستان کے مشہور لوگوں کی لمبی فہرست ہے جن میں ہم چند ایک ہی کا ذکر کریں گے۔ یہ یاد رہے کہ ہم نے مشہور لوگوں کی فہرست کہا ہے، اچھے نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھے انسان کے جہاں چاہنے والے ہوتے ہیں وہیں اس سے نفرت کرنے والے بھی لازمی ہوتے ہیں۔ اسی طرح برے سے برے انسان سے نفرت کرنے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نہ کچھ چاہنے والے بھی ضرور ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ویڈیو کا ٹائٹل مشہور لوگ رکھا۔ پچھلی ویڈیو کی فہرست اور اب خواتین کی فہرست میں شامل تمام افراد کے کردار اور ان کی ذاتیات سے کسی کو اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ مشہور ہیں۔ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً وزیرستان کے مزید مشہور لوگوں پر بھی ویڈیو بناتے رہیں گے۔ زرتاج گل وزیر، ان کا تعلق شمالی وزیرستان سے ہے۔ 15ویں قومی اسمبلی پاکستان کی منتخب رکن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی زرتاج گل کو ماحولیاتی تبدیلی کی وزارت دی گئی ہے۔ 17 نومبر 1984 کو وزیر قبیلے میں آنکھ کھولی۔ انہوں نے کوئن میری کالج لاہور سے انڈر گریجویٹ اور اس کے بعد نیشنل کالج آف آرٹ پوسٹ گریجویٹ تعلیم حاصل کی۔ 2018 کے عام انتخابات میں ڈیرہ غازی خان سے 79,817 ووٹ حاصل کر کے نشست جیتی۔ یہ خاتون ہونے کے باوجود بے باک اور نڈر مانی جاتی ہیں، اسی وجہ سے اکثر اخبارات اور میڈیا کی شاہ سرخیوں میں رہتی ہیں۔ پہلی دفعہ جب ان کی بہن شبنم گل کو انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے نیکٹا میں ڈائریکٹر لگایا گیا تو زرتاج گل پر عوامی اور سیاسی حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہر رکن حلف میں یہ کہتا ہے کہ میں اپنے عہدے کے اثر و رسوخ کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کروں گا، لیکن زرتاج گل کے سیکریٹری نے ایک خط کے ذریعے شبنم گل کو تعینات کرنے کی سفارش کی تھی۔ زرتاج گل صاحبہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ میں نے صرف اپنی بہن کی سی وی جانچ پڑتال کے لیے بھیجی تھی، سفارش نہیں کی تھی۔ بعد میں وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لیتے ہوئے شبنم گل کو معطل کر دیا۔ اکثر وہ اپنے عجیب و غریب بیانات کی وجہ سے بھی میڈیا کی توجہ کا مرکز رہتی ہیں، جیسے ایک دفعہ عمران خان کو زیادہ بارش ہونے کی وجہ قرار دیا اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور پھر عمران خان کی مسکراہٹ کے متعلق بیان کو بھی سوشل میڈیا پر طنز کا نشانہ بنایا گیا۔ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ان کی زندگی کے تلخ واقعات میں جب وہ 2010 میں لاہور کے بم دھماکے میں اپنے بھائی کی شہادت کے ذکر پر آج بھی آبدیدہ ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اس دن کو وہ کبھی نہیں بھول پائیں گی جب کچھ دیر پہلے اس کا بھائی گھر سے نکلا، پھر ہمیں دھماکوں کی آواز سنائی دی، ہم نے اپنے بھائی کو کال کی تو ان کا نمبر مسلسل آف آ رہا تھا، تب ہم ننگے پاؤں دوڑے۔ وہ یہ کہتے ہوئے آبدیدہ ہو جاتی ہیں کہ میں نے بہت سی لاشوں کو ٹٹولا اپنے بھائی کی لاش کو پہچاننے کے لیے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ وہ 5 وقت کا نمازی تھا، اس کے ہاتھ گورے چٹے تھے، ہاتھوں سے پہچاننے کی کوشش کرو، لیکن جلی ہوئی لاشوں میں گورے کالی کی پہچان کہاں ہوتی ہے۔ بعد میں جدید سائنسی ذرائع سے مدد لے کر لاش کی شناخت کی گئی۔ زرمینہ وزیر، انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ نہ صرف وزیرستان بلکہ پورے فاٹا میں CSS میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی پہلی خاتون ہے۔ مجموعی طور پر اس نے 52ویں پوزیشن حاصل کی۔ انہیں پاکستان انتظامی سروسز گروپ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ان کا تعلق جنوبی وزیرستان کے مرکزی قصبے وانا سے ہے۔ وہ سابق سفارتکار اور معروف تجزیہ نگار ایاز وزیر کی صاحبزادی ہیں۔ آج کل وہ شاہپور سرگودا میں بطور اسسٹنٹ کمشنر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ عائشہ گلالئی،
ان کا تعلق وزیر قبیلے سے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خواتین کی مخصوص نشست سے منتخب ہوئیں۔ اگست 2017 میں جب وہ اپنے کیریئر کے عروج پر تھی، سیاسی میدان کے اتار و چڑھاؤ کو سمجھنے میں غلطی کر کے غلط فیصلے کی وجہ سے تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کر لی، جس کا خمیازہ اس کو 4 حلقوں میں شکست کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ انہوں نے عمران خان پر شدید نوعیت کے الزامات عائد کیے اور پی ٹی آئی کو خواتین کے لیے نامناسب پارٹی قرار دیا۔ یہ الزامات اس نے ایسے وقت میں لگائے جب عمران خان اپنی سیاسی زندگی کے جوبن پر تھے، جس کی وجہ سے عائشہ گلالئی کو نہ صرف یہ کہ کہیں سے پذیرائی نہیں ملی بلکہ ہر طرف سے اس سے تصحیح کا نشانہ بھی بنایا گیا، جو اس کے سیاسی کیریئر کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ ماریا تورپیکے، ان کا تعلق شمالی وزیرستان کے وزیر قبیلے سے ہے۔ 1990 میں وزیر گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ان کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ جب ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی زندگی کور سے گور تک ہے۔ عورت کو گھر کی زینت اور عزت سمجھا جاتا ہے، تو انہوں نے بغاوت کا ایک خفیہ طریقہ نکالا۔ بچپن میں ہی اپنے بال لڑکوں کی طرح چھوٹے کروا کر لڑکوں کے لباس میں نکل گئی۔ وہ لڑکوں کی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگی۔ جب وہ 12 سال کی تھی تو والدین پشاور منتقل ہو گئے، جہاں وزیرستان کی نسبت سے اس کو آزاد ماحول ملا۔ وہاں اس نے اسکواش کی تربیت حاصل کی۔ اس کا مردانہ نام چنگیز خان رکھا گیا۔ وہاں اس نے باڈی بلڈنگ بھی شروع کر دی، حتیٰ کہ اپنے بھائی کے ساتھ لاہور کے ایک مقابلے میں شریک ہوئی۔ اس نے اپنی کیٹیگری میں پہلی پوزیشن حاصل کی، مگر کوئی نہ جان پایا کہ یہ لڑکی ہے۔ 2002 کے بعد مقامی افراد کی جانب سے وزیرستان کی روایات کو پامال کرنے کی وجہ سے ماریا کے پوری فیملی کو شدید دھمکیاں دی گئی، جس کی وجہ سے وہ گھر تک محدود ہو گئی۔ مگر کئی ممالک میں اسکواش کی ٹریننگ کے لیے خط لکھے، مگر کہیں سے کامیابی نہ ملی۔ اس وقت اس نے لاہور میں ایک ٹورنامنٹ جیت کر پورے ملک میں شہرت حاصل کی۔ بعد میں مشہور کینیڈین ٹینس کھلاڑی جوناتھن پاور کو جب علم ہوا تو اس نے اپنے خرچ پر ماریا کو کینیڈا بلوایا۔ یاد رہے جوناتھن پاور جہانگیر خان اور جان شیر خان سے اسکواش کے اسرار و رموز سیکھ چکے تھے۔ اس وقت وہ 50 عالمی کھلاڑیوں میں شمار ہونے لگی۔ آج کل وہ کینیڈا میں ہی رہائش پذیر ہیں۔ سب سے زیادہ تنقید وزیرستان کے لوگوں کی طرف سے اس کے لباس پر کی گئی۔ یاد رہے ماریا تورپیکے عائشہ گلالئی کی چھوٹی بہن ہے۔ رضیہ محسود، ان کا تعلق وزیرستان کے علاقے لدہ سے ہے۔ ان کے والد کا نام خانزادہ محسود ہے، جو ایک ماہر تعلیم ہے اور میران شاہ کالج کے پرنسپل رہ چکے ہیں۔ رضیہ محسود خود بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب وزیرستان صحافیوں کے لیے انتہائی خطرناک علاقہ گردانا جاتا تھا، اس علاقے میں مرد کے لیے صحافت ایک مشکل کام تھا، عورت کی صحافت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایسے وقت میں رضیہ محسود نے صحافت کی دنیا میں قدم رکھ کر وزیرستان کی پہلی خاتون صحافی کا اعزاز اپنے نام کیا۔ بی بی سی کو اپنے انٹرویو کے دوران اس نے بتایا کہ شروع میں انہیں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ گھر کے ساتھ ساتھ سسرال والوں نے بھی میری مخالفت کی، یہ کہہ کر کہ وزیرستان میں عورت کا گھر سے نکل کر کام کرنا ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اس موقع پر صرف میرے شوہر کامران نے میری حوصلہ افزائی کی اور میری بھرپور حمایت کی۔ شروع میں اپنے علاقے کے لوگوں کی چھپتی نظروں کا نشانہ بنی اور مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی تھی۔ میری سب سے زیادہ مخالفت علاقے کے ملکان نے کی، کیونکہ میں ان کے خلاف لکھتی رہتی۔ اس نے بتایا کہ جہاں میرے کام کے حوالے سے مجھے شدید دھمکیاں دی گئیں، وہیں مجھے باہری رقوم کی بھی پیشکش ہوتی رہی۔ بعد میں جب میں نے علاقے کے مسائل کو اجاگر کیا تو وہی مخالفت کرنے والے لوگ آج میری عزت کرتے ہیں۔ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جنوبی وزیرستان کی پہلی خاتون ہے جنہوں نے علاقے کے معززین کے سامنے سٹیج پر کھڑے ہو کر خطاب کیا، لیکن آج بھی اس پر تنقید کرنے والوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اس تمام معاملے میں جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ کہ وہ ایک باپردہ خاتون ہے اور اس کی حمایت میں کھڑے تمام لوگ اور اس کے حق میں جانے والی تمام باتوں میں سب سے اہم بات ہی اس کا پردہ کرنا ہے۔ آسان لفظوں میں پردہ ہی اس کے کیریئر کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔
ان خواتین میں ایک نام انیتا محسود کا بھی ہے، جس پر انشاءاللہ کبھی کسی اور ویڈیو میں تفصیلی بات کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ وزیرستان کے بارے میں مزید معلومات یا وزیرستان کی ویڈیوز چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن سبسکرائب کو دبا کر ساتھ میں لگے بیل کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان۔